ویلکم بیک ٹو صبح کی سوچ۔ اب سیاست کی بات کریں گے۔ برطانوی خبر رساں ادارے نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو طالبان دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی بطور چانسلر نامزدگی آکسفورڈ کی جو قوانین ہیں اس کی توہین ہے۔ برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی آکسفورڈ چانسلر نامزدگی کی درخواست یونیورسٹی روایات کے خلاف ہے، اور کیا طالبان دوست شخص کا چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی انتخابات کے لیے درست ہو سکتا ہے؟ عمران خان نے خواتین کی تعلیم پر پابندی لگانے والے طالبان کی حمایت کی اور اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا۔ گارڈین کے مطابق طالبان کو دوست کہنے والا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب کیسے لڑ سکتا ہے؟ عمران خان نے خواتین کے لباس کو زیادتی کی وجہ قرار دیا۔ بالکل جی، یہ آرگیومنٹ پیش کیا گیا گارجین کی طرف سے۔ اچھا، اس کے علاوہ پاکستانی لوکل سیاست کی اگر بات کریں تو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی سے مذاکرات کی بات کرنے کی تردید کر دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ حکومت سے براہ راست مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ پارٹی نے کبھی بھی اسپیکر کو مذاکرات کے لیے دوبارہ آنے کی پیشکش بھی نہیں کی۔ حکومت سے براہ راست مذاکرات نہ کرنے کے موقف پر ابھی بھی ہم قائم ہیں۔ ہم لوگ گزشتہ کچھ روز سے سن رہے تھے کہ شاید کوئی بات چیت ہو جائے نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان، لیکن کل اگر حسن رؤف صاحب کا اگر آپ کو انٹرویو یاد ہو جو انہوں نے وائس آف امریکہ کو دیا، تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہماری دعا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ تو انڈائریکٹلی آئی وانٹ ٹو سے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مذاکرات کرنے۔ خیر، اس کے علاوہ جو دوسرے معاملے پہ اگر بات کی جائے تو آئی پی پیز کے خلاف تحقیقات حتمی مرحلے میں داخل، پاور پلانٹس میں اضافی منافع خوری کی نشاندہی ہوئی۔ اب جو ذرائع ہیں پاور ڈویژن کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ تحقیقاتی ٹیم نے سی پیک کے تحت لگنے والے پاور پلانٹس کی اضافی منافع خوری کی نشاندہی کر لی۔ آئی پی پیز مالکان کو فائنینشیل رپورٹس ہمراہ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ کچھ اہم معاملات ہیں، اہم موضوعات ہیں جو ہم ابھی جن پہ ڈسکشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں امتیاز گل صاحب کے ساتھ۔ امتیاز صاحب السلام علیکم۔ السلام۔ امتیاز صاحب، ایک طرف سے خوشی محسوس ہوئی تھی کہ شاید کوئی گرینڈ ڈائیلاگ ہونے جا رہا ہے، ہماری حکومتیں مل بیٹھیں گی اپوزیشن کے ساتھ، لیکن ایسا ہوتا ہوا مجھے ابھی دکھائی نہیں دے رہا۔ آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے، موجودہ حکومت کے ساتھ یا اس کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ تو بات چیت، براہ راست بات چیت میرا خیال ہے وہ عمران خان پہلے ہی وہ کہہ چکے ہیں کہ ان سے نہیں کرنی ہے۔ البتہ یہ اگر کسی کے بحاف کے ہیں، یعنی جو جن کے پاس اصل اختیار ہے، ہماری مقتدرہ ہے، ان کے ساتھ بات چیت کی طرف لے کے جائے گی تو پھر شاید وہ کر لیں گے۔ لیکن بنیادی طور پہ پالیسی یہ نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف سختی کی پالیسی جاری رکھیں عمران خان کے ساتھ، دوسری طرف کوشش کریں کہ موجودہ سیاسی عدم استحکام، موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لیے۔ لیکن امتیاز صاحب، گورنمنٹ میں ہمیں کوئی سنجیدہ نہیں دکھائی دی۔ اگر آپ کو احسن اقبال صاحب کا بیان یاد ہو، خواجہ آصف کا، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بالکل اس حق میں نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے معاملات طے پا جائیں، ان کو معافی مانگنی پڑے گی 9 مئی کی وجہ سے وہ انتشاری ٹولہ ہے، تو گورنمنٹ بھی کوئی سنجیدہ نہیں تھی ویسے؟ اس میں ظاہر ہے اس وقت انہیں معلوم ہے کہ عوامی رائے ان کے خلاف ہے، جو پاکستان کی اقتصادی صورتحال ہے، عام لوگوں کی معاشی بدحالی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو جتنی بری صورتحال میں اس وقت حکمران جماعتیں ہیں، اس کے پیش نظر انہیں سوٹ کرتا ہے کہ بات چیت نہ ہو اور ان کا اقتدار یوں ہی جاری رہے، کوئی اپسٹ۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اور سر یہ مجھے بتائیے گا، پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ایک کنٹرڈکشن نظر آتی ہے، جس طرح نمرہ ابھی انٹرو میں بتا رہی تھی کہ بیرسٹر گور صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں، رؤف حسن صاحب ایک بین الاقوامی ادارے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، سو پی ٹی آئی ایک پیج پہ کیوں نہیں ہے؟ ان کی ایک سوچ کیوں نہیں ہے؟ ظاہر ہے ان کا جو بنیادی سب سے بڑا جو رہنما ہے وہ اگر جیل کے اندر ہے، اس تک رسائی بالکل محدود ہو، تو پھر میرا خیال ہے کہ جو کمانڈ ہے وہ یکجا نہیں رہتی ہے، تو مختلف اوقات میں ان لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ بھی محدود ٹائم کے لیے، تو لہٰذا مختلف قسم کی میسج ہے۔ اور بنیادی طور پہ میرا خیال ہے مقصد بھی یہی تھا کہ پی ٹی آئی میں اس قسم کے اقدامات کے ذریعے یہ انتشار کسی کیفیت پیدا کی جائے جس میں یہ لگے کہ ہم آہنگی کوئی نہیں ہے۔ اچھا امتیاز صاحب، اگر مجھے ویسے پرسنلی خود لگتا ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون اگر رضامند ہو جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے، تو وہ گورنمنٹ کی جیت نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹیبل پر لے کے آنا عوام کے نیریٹو میں جو نیریٹو ہے وہ بدلنے کے لیے آسان ہوگا حکومت کے لیے کہ ہم ان کو ٹیبل پر لے کر آئیں۔ دیکھیے، اس میں موجودہ حالات میں میرا خیال ہے کسی کی ہار یا جیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت جن شدید قسم کے مسائل میں
گھرا ہوا ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ تمام لوگ مل بیٹھ کے اس سے نکلنے کی کوئی راہ اختیار کریں, کیونکہ پاکستان مزید تجربات کا, مزید بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اس میں کسی کی انا آڑے نہیں آنی چاہیے میں سمجھتا ہوں, اور ضروری ہے کہ سب لوگ مل ملا کے کوئی ایسی لائعمل اختیار کریں, کوئی درمیانی راستہ اختیار کریں تاکہ اس بحران سے نکلا جا سکے, کیونکہ اس کا براہ راست اثر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام پہ پڑ رہا ہے, اور ان کے لیے کوئی فوری طور پہ ہمیں ریلیف تلاش کرنی چاہیے. اچھا امتیاز گل صاحب, کیا جس طرح آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں پھر میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک قدم پیچھے جانا چاہیے, خان صاحب کو بھی ایک قدم پیچھے جانا چاہیے, کیونکہ ایک طرف سے ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ معافی مانگی جائے, دوسری طرف سے کہ جی پہلے اس پہ کمیشن بنے, تو میرا خیال ہے کہ دونوں طرف سے ایک ایک قدم پیچھے ہونا پڑے گا. میرا خیال ہے میں نے یہی بات کی کہ ان کو اپنی انا جو مفاہمت ہونی چاہیے, بالکل اس میں سب کو ذرا پیچھے ہٹنا پڑے گا. لیکن کچھ بنیادی ایشوز ہیں, جیسے الیکشن متنازع, الیکشن انتہائی متنازع نتائج تھے, یا پھر گرفتار شدہ لوگ ہیں, ان کے خلاف مقدمے ہیں. یہ تو میرا خیال ہے اس پہ کوئی نہ کوئی انڈیکیٹ کرنا پڑے گا حکومت کو کہ ہاں جی وہ تیار ہیں. جی جب تک یہ بنیادی ایشوز نہیں ہوتے میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کسی بھی صورت میں کسی اور سمجھوتے پہ ایک بات چیت پہ آمادہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے میرا خیال ہے ان کا جو نیریٹو ہے, بیانیہ ہے, وہ کافی خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا حکومت کو اتنی پڑی کہ ہمارے خود ملک کے صدر چل کے ان کے گھر جا رہے ہیں, وزیر اعظم چل کے ان کے پاس جا رہے ہیں, ان سے کوئی بات چیت ہوتی ہے, کیا ان کو کوئی آئینی ترمیم کے لیے مولانا فضل الرحمان کی مدد درکار ہے, یا پھر وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے اپنی اسٹریٹ پاور نہ شو کر دیں؟ تو ظاہر ہے اس وقت حکومت کی مجبوری ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے اور خود کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے زیادہ مضبوط دکھائے, کیونکہ آئینی ترامیم ہوں یا کوئی اور معاملات ہوں, ایک بات واضح ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بظاہر جانے کو تیار نہیں ہے, اور حکومت بہت ڈیسپریٹ ہے اپنی آئینی ترامیم کے لیے, تو ان کی زیادہ مجبوری ہے. اچھا امتیاز صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے آئینی ترامیم اتنی آسان ہوگی؟ اگر مولانا فضل الرحمان حکومت کے ساتھ مل بھی جاتے تو سینٹ میں تو نمبر پورا ہو سکتا ہے, لیکن نیشنل اسمبلی کا پھر بھی نمبر پورا نہیں ہوگا, تو اس صورت میں کیا کرے گی حکومت؟ دیکھیے یہ تو بات کی بات ہے, پہلے تو دیکھیں گے مولانا فضل الرحمان کس کا ملتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اچھا امتیاز صاحب مجھے بتائیے گا گارڈین کے حوالے سے آپ کا کیا ٹھیک ہو گیا جی؟ امتیاز صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ اس وقت منقطع ہو چکا ہے, اور گارڈین کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی تھی, کیونکہ ان کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ طالبان دوست ہیں, یہ اس طرح کی پالیسیز کو سپورٹ کرتے تھے جس میں انہوں نے اسامہ بن لادن کو شہید کہا, اور یہ تمام تر چیزیں گارڈین نے لکھی ہے. اور گارڈین کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک اچھا اخبار ہے, وہ جب اس طرح کی چیزیں لکھیں گے تو یقینی طور پہ اس کا سیٹ بیک بھی ہوتا ہے. ہاں اچھا کہہ سکتے ہیں یا متنازع کہہ سکتے ہیں. ابھی میں نے ایک ٹرم دیکھا کہ 2-4 روز پہلے ڈیلی میل کی خبر شائع ہوئی تھی جس میں عمران خان کے لیے ڈسگریسڈ کا ورڈ یوز کیا گیا تھا کہ ڈسگریسڈ پاکستانی پرائم منسٹر. تو مجھے ایک دم سے یاد ہے کہ 2018 میں بھی سیم اخبار تھا, سیم ہیڈ لائن تھا, ڈسگریسڈ مسٹر نواز شریف لکھا تھا. تو یہ ہم لوگ جو ہے اس طرح کے اداروں پہ یا اس طرح کی اخباروں پہ, اس طرح کے میگزینز وغیرہ پہ اس طرح سے ریلائی نہیں کر سکتے. یہ بھی وقتاً فوقتاً اچانک سے عمران خان کی چانسلرشپ پہ کوشچن مارک آ گیا, اور ایک دم سے جو ہے وہ ان پہ یہ سوالات ریز ہونا شروع ہو گئے. حالانکہ جب لسٹ وہ پیش ہوئی تب بھی تو وہ جیل کے اندر ہی تھے, تب بھی وہ وہی عمران خان تھے جن کا ذکر ابھی اخبار میں آنا شروع ہوا ہے. تو المیہ پتہ کیا ہے کہ جب اس وقت نواز شریف کے حوالے سے ڈسگریس کا ورڈ یوز کیا گیا تھا تو پی ٹی آئی نے اس کو سیلیبریٹ کیا تھا. اب اگر خان صاحب کے حوالے سے اس طرح کے ورڈ یوز کیا گیا تو اس کو نون لیگ سیلیبریٹ کر رہی ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ وقتاً فوقتاً بدلتے رہتے ہیں حالات کے مطابق. لیکن نمرا اس کے اوپر بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے ہاں نا چاہے بڑے سے بڑا انٹرویو ہو جائے کوئی ہیڈ لائن نہیں بنتی, لیکن اگر بی بی سی کہہ لے, گارڈین کہہ لے, نیو یارک ٹائمز کہہ لے تو وہاں پہ ہیڈ لائن بن جاتی ہے یار کہ گارڈین نے یہ کہہ دیا, نیو یارک ٹائم نے یہ کہہ دیا. ایسا لگتا ہے کہ بس کوئی نئی پالیسی امپلیمنٹ ہونے والی ہے پاکستان پہ, کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تو وہ پاکستان میں ہو جائے. ہاں جیسے ابھی وہ موڈیز کی ریٹنگ آئی کچھ روز پہلے CA3 سے ہم CA2 پہ گئے, تو وہ ہم لوگوں کی گورنمنٹ اس کو سیلیبریٹ جو کہ بنتا بھی ہے کرنا چاہیے. لیکن کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ زیادہ ہی ان پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ساری جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں بکتی ہے نا اس طرح کی چیز بکتی ہے, ہم لوگ بس یہ کہہ دیں گے کہ بھائی اگر برطانیہ کے خبر رساں ادارے نے یہ کہہ دیا تو اس ٹائم ہم لوگ اس کو 1000% ایکوریٹ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ اس کے پیچھے بھی پوری ایک
वर्किंग हुई होती है, उसके पीछे भी सियासत होती है, बहुत गहरी गहरी बातें होती हैं, तो हमें वो अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है, चाहे वो 2018 का दौर हो या 2024 का दौर हो। एग्जैक्टली और जिस तरह हमने गार्डियन की बात की, इस तरह अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि फजल रहमान के हवाले से गवर्नमेंट तो बहुत ही कीन है, और कल यूसुफ रजा गिलानी साहब को मैं देख रहा था तो वो कह रहे थे फजल रहमान साहब ही हमारे बड़े, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उसको लीड कर रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब। सो ये तमाम तर चीज़ें हैं कि एक तरफ वो फजल रहमान साहब को भी प्रेज कर रहे हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब को भी, और तीसरी अगर बात की जाए तो हमदुल्ला साहब जो कि बड़े अहम रहनुमा हैं JUIF के, उन्होंने कहा जी कि हम गवर्नमेंट के साथ नहीं जा रहे, और वो मेरे ख्याल वही 2 सेनेटर्स वाली साइड पे जाएंगे जहाँ पे उनको 2 सेनेटर्स मिलेंगे और वो PTI के साथ बैठेंगे। अच्छा, वैसे मजे की बात यह है कि चेयरमैन सेनेट ने कल, तो उन्होंने, आप यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इस हक में हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, तमाम जमातों को एक ही टेबल पे बैठना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो उनके मुंह में घी शक्कर और मतलब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त मुज़ाकरात के हक में है, लेकिन नून लीग के जो सरबराहान हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ किस्म के बयानात हमारे सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि क्या वाकई तौर पे कोई ऐसी बात संजीदगी से हो सकती है जहाँ पे ये सारी पार्टीज एक टेबल पे बैठी होंगी। आपको वैसे क्या लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान का क्या फैसला होगा इन दी एंड? अच्छा, बड़ी पावर हो गई है ना, उनकी डिमांड हो गई है। इसमें एक मैं आपको फैक्टर बताते चलूं, जिससे आप कहती है ना कि PTI आपको एग्री होते हुए नजर आती है। देख, बेसिकली उनका कोई स्टेक नहीं है, उनके पास आईनी ओहदे हैं, सदर के, गवर्नर के, स्पीकर के, सेनेट के। मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब अब नून लीग की बात करते हैं तो उनका बहुत कुछ स्टेक पे है। प्राइम मिनिस्टर उनका है, वजीर उनके हैं, फिर मियां साहब कुछ स्टेक पे हैं। वो इस वक्त शायद हमें इस तरह की खबरें आ रही है कि वो वापस लंदन जाएंगे, कोई शायद नया कोई इलाज होगा, कोई बीमारी होगी, या क्योंकि यार वैसे मजे हैं वैसे है ना, हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान है और इलाज करने के लिए लंदन, मतलब एंजॉय करने के लिए सबके नसीब इसी तरह के होने चाहिए, है ना, ऐसी जिंदगी हो। और नहीं, वैसे अपना मुल्क ज्यादा अजीज है कुछ लोगों को आज भी, हुकूमत करने के लिए तो ऑब्वियसली अजीज होगा, लेकिन हुकूमत के लिए हमारे यहाँ लोग यहाँ पे होते हैं। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही है, और हुकूमत भी हमारे साथ इस तरह ही करती है। यहाँ पर अब मेरा ख्याल है कि हमारी डिस्कशन को हम क्लोज दुख सुख के साथ ही है ना, हम लोगों ने अपना दुख सुख कवर किया। जहाँ पे इम्तियाज साहब की लाइन ड्रॉप हो गई, सो वी हैड टू कवर, यहाँ पे शामिल करने लगे एक ब्रेक। आप सब ने देखते रहना है सुबह की सोच।